السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آیت نمبر 34 کی تفسیر کی جائے گی اور تفصیلی بحث کی جائے گی، اور اس میں جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو بھی اجاگر کیا جائے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ پچھلے واقعے میں جب آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر ہو چکی اور دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ صلاحیت خلافت کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ آدم علیہ السلام میں جمع ہیں، اور ملائکہ کو ان میں سے بعض علم حاصل ہے اور جناتوں کو اس سے بھی کم حاصل ہے، تو اس حیثیت سے ملائکہ اور جن دونوں گروہ کے علوم کے حضرت آدم علیہ السلام جامع ہیں اور ان کا شرف دونوں گروہ پر ظاہر ہو گیا۔ تو اب حق تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ اس مقدمے کو معاملے سے بھی ظاہر فرما دیا جائے اور ملائکہ اور جناتوں سے ان کی کوئی خاص تعظیم کرائی جائے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام ان علوم خاصہ میں ملائکہ اور جن دونوں گروہوں سے کامل اور دونوں کے علوم میں بالکل جامع ہیں، تو اب حق تعالیٰ کو جو منظور ہوا کہ ان غیر کاملوں سے اس کامل کی کوئی ایسی تعظیم کرائی جائے کہ عملاً بھی یہ امر ظاہر ہو جائے کہ یہ ان دونوں سے کامل اور جامع ہیں، جب تو یہ دونوں ان کی تعظیم کر رہے ہیں اور گویا بزبان حال کہہ رہے ہیں کہ جو اوصاف ہم میں الگ الگ ہیں وہ ان کے اندر یکجا ہیں۔ اس لیے جو عمل تعظیمی تجویز فرمایا گیا اس کی حکایت ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور غرور میں آ گیا۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سجدے کا حکم جنات کو بھی تھا؟ تو اس آیت میں جو بات صراحتاً ذکر ہے، مذکور ہے، وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا، مگر آگے جب استثناء کر کے یہ بتلا دیا گیا کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، تو اس سے ثابت ہوا کہ سجدہ جو ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس وقت کی تمام ذوی العقول مخلوقات کو، جن میں فرشتے اور جنات سب داخل، یعنی عام حکم تھا، جتنے بھی ذوی العقول مخلوقات تھے ان تمام کے لیے یہ حکم عام تھا، مگر حکم میں صرف فرشتوں کے ذکر پر اس لیے اکتفا کیا گیا کہ وہ سب سے افضل اور اشرف تھے۔ جب آدم علیہ السلام کی تعظیم کا حکم ان کو دیا گیا تو جنات کا بدرجہ اولیٰ اس حکم میں شامل ہونا معلوم ہو گیا۔ سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو اس آیت سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں کا مصر پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا مذکور ہے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ اسی طریقے سے اور بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے۔ تو پچھلی شریعت میں سجدہ تعظیمی کیا تھا؟ جائز تھا، لیکن آخرکار لوگوں کی جہالت سے یہی چیزیں شرک و بت پرستی کا ذریعہ بن گئی، اور اسی راہ سے انبیاء علیہم السلام کے دین و شریعت میں تحریف ہو گئی، اور پھر دوسرے انبیاء اور دوسری شریعتوں نے آ کر اس کو مٹایا۔ تو شریعت محمدیہ چونکہ دائمی اور ابدی شریعت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت ختم اور آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، اس لیے اس کو مسخ و تحریف سے بچانے کے لیے ہر ایسے سوراخ کو بند کر دیا گیا جہاں سے شرک و بت پرستی آ سکتی تھی۔ اسی سلسلے میں وہ تمام چیزیں اس شریعت میں حرام قرار دے دی گئی ہیں جو کسی زمانے میں شرک و بت پرستی کا ذریعہ بنی تھی۔ اب یہاں سوال باقی رہ جاتا ہے کہ سجدہ تعظیم کا جواز تو قرآن کی مذکورہ آیت سے ثابت ہے، شریعت محمدیہ میں اس کا منسوخ ہونا کس دلیل سے ثابت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث متواترہ مشہورہ سے سجدہ تعظیمی کا حرام ہونا ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیموں کو جائز قرار دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کیا کرے، مگر اس شریعت میں سجدہ تعظیم مطلقاً حرام ہے، اس لیے کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اور یہ حدیث مشہور ہے اور متواتر ہے۔ ابلیس کا کفر محض عملی نافرمانی کا نتیجہ نہیں ہے،
مسئلہ یہاں سے ایک یہ ہے مسئلہ ہے کہ ابلیس کا کفر محض عملی نافرمانی کا نتیجہ نہیں، کیونکہ کسی فرض کو عملاً ترک کر دینا، چھوڑ دینا اصول شریعت میں فسق و گناہ ہے، کفر نہیں ہے۔ ابلیس کے کفر کا اصل سبب حکم ربانی سے مقابلہ کرنا ہے کہ آپ نے جس کو سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں، تو یہ جو مقابلہ کیا جا رہا ہے تو یہ بلا شبہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ ورنہ صرف نافرمانی سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے بلکہ فاسق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے کہ یہ بات قابل غور ہے کہ ابلیس علم و معرفت میں یہ مقام رکھتا تھا کہ اس کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا، پھر اس سے یہ حرکت کیسے صادر ہوئی؟ بعض علماء نے فرمایا کہ اس کے تکبر کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی دی ہوئی معرفت اور علم و فہم کی دولت سلب کر لی، اس لیے ایسی جہالت کا کام کر بیٹھا۔ بعض نے فرمایا کہ حب جاہ اور خود پسندی نے حقیقت شناسی کے باوجود اس بلا میں مبتلا کر دیا۔ تو تفسیر روح المعانی میں ایک جگہ ایک شعر ہے، اذا لم يكن عون من اللہ للفتى فاول ما یجنی علیہ اجتہاد، جس کا حاصل یہ ہے کہ بعض اوقات کسی گناہ کے وبال سے تائید حق انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو اس کی ہر کوشش اور عمل اس کو گمراہی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ تو یہ بھی ثابت ہے کیا ہے، یہ یعنی اس شعر میں یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کا ایمان وہی معتبر جو آخر عمر اور اول منازل آخرت تک ساتھ رہے۔ موجودہ ایمان و عمل اور علم و معرفت پر غرور نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو غرور و تکبر سے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اور اللہ رب العزت کے شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنے سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔